ایک نوجوان اللہ والے کے پاس گیا اور اللہ والے سے جا کر اپنی ایک شکایت کی اور اللہ والے سے کہنے لگا کہ آپ اللہ والے ہو، میرے گھر کے اندر رزق ختم ہو گیا، پریشانی ہی پریشانی رہتی ہے، تکلیف ہی تکلیف رہتی ہے، اور 6 مہینوں والا اناج، 6 مہینوں والی گندم 3 مہینوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میں ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوئیں گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا ناراض کس بات کا، میں تو اصلاح کروانے کے لیے آیا ہوں، کوئی ناراضگی نہیں، آپ اپنی بات کریں۔ اللہ والا کہنے لگا کہ آپ جب دکان پر اناج جب تولتے ہیں تو پورا دیا کریں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگی کا مشغلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر جیب سے اگر 100 روپیہ دکاندار کو دیا ہے، نہ جانے دکاندار ہمارے پیسے دیکھے بغیر گلے کے اندر ڈال دے اور ہم کہیں کہ ہم نے 500 دیا ہے۔ وہ دکاندار کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دکاندار کہتا ہے کہ اس نے پیسے نکالے ہیں اور دیکھا نہیں ہے، اور میں کہوں گا کہ تو نے دیا ہی نہیں، یا میں یہ کہوں گا کہ تو نے 100 روپیہ دیا ہے یا 500 دیا ہے، یعنی پیسے کی تعداد کو کم کروں گا، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی تعداد کو بڑھاؤں گا۔ اس میں کیا ہے کہ ہماری دونوں کی نیتوں کے اندر خرابی آ گئی۔ اس اللہ والے نے اس نوجوان کی غلطی کو پکڑا اور کہا کہ آپ جب دکان پر سامان تولا کرو تو پورا تولا کرو۔ اس بندے نے اس بات کو ذہن کے اندر رکھا، اس لیے تو کہا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی بندے کے لیے لازمی ہے۔ ایسی باتیں ملتی ہیں جو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس بندے نے کیا کیا؟ اپنی دکان پر جا کر ایمانداری کے ساتھ پورا تولنا شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ پورا تو سارے ہی دیتے ہیں، میں کیوں نہ تھوڑا زیادہ دینا شروع کر دوں۔ اس کا یہ عمل لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ وہ سارے علاقے کے اندر مشہور ہو گیا، اور کہنے لگا، ہر بندے تذکرہ کرنے لگے وہ فلاں جو دکاندار ہے نا وہ تو زیادہ تول کر دیتا ہے۔ آہستہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر اتنی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی کہ وہ سارے علاقے کئی دیہاتوں کے اندر وہ مشہور ہو گیا، اور بندوں کے اندر یہ تذکرہ شروع ہو گیا کہ فلاں جو دکاندار ہے وہ زیادہ تول دیتا ہے عوام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس پر اتنی رحمت نازل ہوئی کہ اس کے جو تولنے والی چیزیں تھیں وہ بھی سونے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس طرح کی عظمت نصیب فرمایا گیا کہ اس کی جو ہے تولنے والے برتن جو ہے وہ سونے کے ہو گئے۔ اس اللہ والے نے، اس نوجوان نے دکان کو بند کیا اور پردے کو نیچے کیا، اور اللہ والے کی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر کہا کہ اللہ والے آپ نے جو عمل مجھے بتایا تھا میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمایا کہ میرے تولنے والے برتن جو تھے، تولنے والی جو چیزیں تھیں، اور وہ سونے سے ہو گئی۔ تو اللہ والے نے پھر اسے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو بھی سونا آپ کا تولنے والا ہو گیا، اس کو کسی چیز کے اندر بند کر کے کسی دریا کے اندر پھینک دیں۔ تو اس نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ وہ جو تولنے والے برتن تھے اس کو ایک چیز کے اندر بند کر کے اس کے گاؤں کے اور کسی اور گاؤں کے درمیان میں کوئی ندی تھی، وہ ندی کے اندر پھینک آیا۔ تو وہاں کی جب عوام آیا کرتی تھی تو وہ وہاں پر مشہور تھا کہ فلاں جو دکاندار ہے اس کے جو تولنے والے برتن ہیں وہ بھی سونے کے ہیں۔ تو وہاں پر کوئی بندے آ رہے تھے خرید و فروخت کے لیے، تو پاؤں جب ندی کراس کرنے لگے تو پاؤں میں کوئی چیز لگی، تو اس نے ہاتھ مارا تو دیکھا کہ اسی دکاندار کے وہ جو تولنے والے برتن سونے کے تھے وہ وہاں پڑے ہیں، اور اٹھایا اور لا کر دکاندار سے کہنے لگا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی جو گم ہوئی چیز تھی وہ آپ کو مل گئی، اور وہی چیز اٹھا کر اس نوجوان کو دے دی۔ اس نوجوان اتنا حیران و پریشان ہوا، پھر اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ والے سے کہنے لگا کہ وہ نوجوان اللہ والے سے کہنے لگا کہ یہ برتن تو پھر دوبارہ میرے پاس لوٹ کر آئیں۔ پھر اللہ والے نے کہا کہ دیکھو جو حق ہوتا ہے
اور جو حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتی، اور جو حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ کبھی بھی بندے کے پاس نہیں رہتی۔ نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت نصیب فرمائی، ہر چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی ہمارے نیتوں کے اندر خلل آ گیا۔ یاد رکھنا، گھر کی جتنی بھی برکتیں، رزقیں جب ختم ہوتی ہیں، جب ہماری اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا نیتیں جب خراب ہونے لگیں۔ کبھی بھی نیت کو اپنی کو صاف رکھو، اور جتنا بھی ہو سکے صبح جب دکان پر آؤ تو سب سے پہلے یہ ارادہ کرو کہ میں نے اتنا جو ہے نا صدقہ اور خیرات کرنی ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔